کسے کہتے ہیں اور اس کا فیض کیا ہوتا ہے، یہ بتانے سے پہلے چند اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بس اشعار سماعت فرمائیں۔ کہنے والے عاشق رسول کہتے ہیں کہ نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ نبی چلتے ہیں جب راہوں سے مہک جاتی ہے خوشبو، نبی چلتے ہیں جب راہوں سے مہک جاتی ہے خوشبو سے، نبی جب بات کرتے ہیں تو حلاوت ناز کرتی ہے، نبی جب بات کرتے ہیں تو حلاوت ناز کرتی ہے۔ پھر کہنے والے بڑے عشق میں ڈوب کے کہتے ہیں شہنشاہ دو عالم ہے، شہنشاہ دو عالم ہو کر ڈانٹ کے بستر پہ سوتے ہیں، شہنشاہ دو عالم ہو کر ڈانٹ کے بستر پر سوتے ہیں، عاجزی اتنی کہ عاجزی ان پہ ناز کرتی ہے، عاجزی اتنی کہ عاجزی ان پہ ناز کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، ہم نے ہر بار مقدر کو بدلتے دیکھا، لب سے جب ہم نے نام محمد کو نکلتے دیکھا، ہر بار ہم نے مقدر کو بدلتے دیکھا۔ کتنا روشن ہے، کتنا روشن ہے بلال حبشی کا چہرہ، کتنا روشن ہے بلال حبشی کا چہرہ، ہم نے سورج کے کلیجے کو بھی جلتے دیکھا، ہم نے سورج کے کلیجے کو بھی جلتے دیکھا۔ حسن یوسف کی گرفتاری زلیخا ہے مگر، حسن یوسف کی گرفتاری زلیخا ہے مگر، لبے یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا، لبے یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا۔ ایسی پرکیف ہے گلزار مدینے کی ہوا، ایسی پرکیف ہے گلزار مدینے کی ہوا، ہم نے جنت کے رضوان کو بھی جنت سے نکلتے، ہم نے جنت کے رضوان کو بھی جنت سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد۔ پہلے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ جب بھی ہم پیر و مرشد کا نام لیا کرتے تھے تو پیر خواجہ حبیب اللہ شاہ چشتی اجمیری کہتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ فضیلت بھی بزرگوں کے ذریعے سے بخشی ہے، یہ ناز کرتے ہیں ہم اجمیری کے ساتھ بغدادی بھی کہہ رہے ہیں، اجمیری کے ساتھ بغدادی کہنے کا لقب کسی اور نے نہیں بغداد کے غوث نے دیا، اللہ نے اور بزرگان دین فرماتے ہیں یہ لقب وہی دیتے ہیں اللہ جو غوثیت کا مقام عطا فرماتا ہے، لقب ہر کسی کو نہیں ملتا۔ بغداد یہ سنیوں کا گڑھ ہے، یہ اللہ والوں کا مرکز ہے، اللہ والوں کی دعاؤں کی التجا کا مرکز بغداد شریف ہے۔ جب حضور پیر و مرشد حضرت پیر خواجہ حبیب اللہ شاہ سرکار چشتی اجمیری بغدادی کے سامنے بغداد سے آنے کے بعد جب میں بیٹھا تھا تو میں نے چند الفاظ میں نے پوچھے، سرکار بغداد شریف جب گئے ہم نے سنا ہے جس بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو بزرگوں کا بڑا کرم ہوتا ہے، آقا سرکار حبیب اللہ سرکار بغدادی سرکار جب بغداد آپ پہنچے تھے تو سرکار کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ، سرکار کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا، کہہ دیتے ہیں بیٹے کی محبت سے چند باتیں جھلکیوں میں کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا جب میں پہنچا بغداد کی گلیوں میری ہر بات پہ سبحان اللہ کہیے، کیوں یہاں بیٹھ کر جو مدینے کا بغداد کا تصور کرتے ہیں جب ان کا بغداد کی گلیوں میں ہونا تو کیا مطلب ہوتا ہے، ان پر کیا رحمت کی بارش برستی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹا جب میں بغداد کی گلی میں پہنچا
جو ہی بغداد والے کے قریب ہو رہا تھا، جو ہی اس باب الداخلے کے قریب ہو رہا تھا، سرکار نے مجھے اشارہ کیے کہ حبیب اللہ بڑے دن ہوئے ہیں آ کر، بڑے دن ہوئے ہیں آ کر، آپ کے شہر میں تو استقبال کے لیے کچھ اور کھڑے ہوتے ہیں، آج ہم نے بھی یہاں کسی کو کھڑا کیا، آج ہم نے بھی ہمارے باب الداخلے پر ہم نے اپنے غلاموں کو تمہاری استقبالی کے لیے ہم نے کھڑا کیا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا میں جب جوتے اتار کر جب میں باب الداخلے کے اندر پہنچ ہی رہا تھا کہ مجھے میری ٹھوکر دہلیز سے ٹکرائی، میری ٹھوکر میرا پاؤں دہلیز سے ٹکرایا، جب میں یوں ہی جھک کر نیچے گرنے لگا تو دماغ سے کوئی نکل گیا، دماغ سے کوئی یوں نکل گیا، مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا، پھر کہنے لگا آرام سے تو چلا کرو، آرام سے تو چلا کرو۔ تو پتا کیا ہوا، پتا کیا چلا، جس نے بلایا وہی اس نے حفاظت فرمائی، حفاظت بھی فرمائی، اللہ نے غوث اعظم کے صدقے نے کرم بھی فرمایا، اللہ نے غوث اعظم سرکار کے دربار سے پیر و مرشد کو خلافت بھی عطا فرمائی، اور جس سے خلافت ملی تو ملی ہے، اللہ کیا کہیں اس کا مقام، اس کا مقام۔ یہ الفاظ کہہ کر میں رخصت ہوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے جس نے خلافت دی، جب میں ان سے ملنے لگا تو میں حیران ہو گیا کہ جب میں اور عرفان خلیفہ حضرت جو عرفان بھائی ہیں حضرت، جب دونوں پہنچے حضرت، تو جس نے خلافت دی، جو سرکار غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے، حضرت کے جوتے اٹھانے لگے، حضرت کے جوتے اٹھانے لگے، تو حضرت نے باہر آ کے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، میرے جوتے آپ اٹھاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ عربی میں انہوں نے کہا، لیکن حضرت نے مجھے اس انداز میں بتایا، میں وہی انداز میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا اس میں کیا رکھا ہے، تم معین الدین اجمیری آقا غوث اعظم تک، تم معین الدین چشتی اجمیری ہو اور میں غوث اعظم جیلانی۔ کیا چلا، صوفیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، اپنے غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم کو چشتی کے ساتھ بغداد کا بھی فیض آج ملنے کو جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اور ہم ہمارے پیر و مرشد کو اللہ سلامت رکھے، اللہ پیر و مرشد کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اس خانقاہ عرفانی حبیبی کو سلامت رکھے، یہاں سے جتنے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں تمام کو فیوز سے مالا مال فرمائے، اللہ عرفان بھائی کے بھی مقام کو بلند و بالا عطا فرمائے، کہ اولاد کو ان کے بچوں کو علم دین سے آراستہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آج پیر و مرشد کے ذریعے سے ہم تمام کی دعاؤں کو مقبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔